سورہ یوسف قرآن مجید فرقان حمید کا یوں سمجھیں کہ دلہن ہے، احسن القصص ہے۔ قرآن نے فرمایا سب سے خوبصورت قصہ سورہ یوسف ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھیں تو آپ کو نئے سے نئے مضمون ملیں گے۔ لیکن ایک ایسی بات کر دوں کہ جو سب کے ذہن میں آ جائے، یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے کتنے طریقے بنے، کتنے طریقے بنے، سوچتے جائیں۔ سب سے پہلے بھائیوں نے نفرت کی، گھر سے بہلا کے لے گئے، پھر وہاں پہ جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور ان کا وہ خون والا کرتا لا کے باپ کو دے دیا۔ جب کنویں میں پھینکا تو یہ سوچ کے آیا کہ اندھا کنواں ہے، وہاں پہ نہ کوئی پانی پینے آتا ہے، نہ پانی بھرنے آتا ہے، نہ ادھر سے کوئی گزرتا ہے، اور یوسف خود نکل نہیں سکتا، اب اس کا کھیل ختم۔ بڑی تسلی کے ساتھ گھر آ گئے۔ یوسف وہاں سے نکلا، اب آگے جس نے نکالا اس نے بیچ دیا، ایک طرف مار دیا گیا، دوسری طرف بیچ دیا گیا، لیکن اس کا رب اس کے ساتھ راضی تھا۔ اس نے بکنے والے کو، لوگوں کی نظر میں مرنے والے کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ رب راضی تھا نا۔ پھر کتنے الزام تھے۔ زلیخا نے الزام لگایا، اس نے کہا نعوذ باللہ یوسف میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، خدا نے وہاں سے بری کیا۔ جب اس نے گناہ کے لیے کہا ہی تلک، آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، یوسف کو یقین تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے گناہ کرتے ہوئے جب 7 جندرے لگائے نا، تو 7 اس کا جس کو وہ مانتی تھی وہ بت پڑا تھا، اس کے اوپر اس نے چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے پوچھا اس کے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ اس نے کہا یہ میرا رب ہے، مجھے گناہ کرتے ہوئے سے شرم آتی ہے۔ کہا تجھے اس رب سے شرم آتی ہے نعوذ باللہ جو ایک پتلی سی چادر کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا، یوسف کو اس سے شرم آتی ہے جو 7 پردوں میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ پہ یقین تھا نا، تو کہیں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ ان کے پاس چابیاں تھیں، ان کے پاس سریے تھے، ان کے پاس ہتھوڑے تھے جس سے وہ تالے توڑتے جا رہے تھے۔ یوسف گناہ سے ڈر کے اللہ کی محبت میں بھاگ کھڑے ہوئے، تو جیسے ان کا قدم دروازے کے ساتھ لگتا تھا، تڑک کر کے تالا ٹوٹ جاتا تھا۔ دوستو عبادت کو صرف یہ نہ سمجھو اذان ہوئی اور آپ نے نماز پڑھ دی تو آپ نے مکمل کر دیا۔ اس نماز کے الفاظ کو اپنے حالات کے اوپر وارد ہونے دو، پھر تمہیں پتا چلے گا لا تعبدون الا ایہ، اللہ کے سوا عبادت کا مغز کیا ہے۔ ہم ہزارہا عبادتوں کے اندر غرق ہیں، ہزارہا عبادتوں میں غرق ہیں، میری اس بات کو ناراض نہ ہوئیے گا۔ ہمارے اندر یہ بھی عبادت موجود ہے، اذان ہو گئی، اللہ نے بلایا، اللہ کا بلاوا پیچھے ہو گیا، گاہک دکان پہ کھڑا، ہم کہتے ہیں تمہیں پہلے فارغ کر دو۔ خدا کا بلاوا پیچھے ہو گیا، ہم کھیتی باڑی کریں، میں کہتا ہوں میں پانی اگلے جو ہے نا ایکڑ اس کو لگا لوں تو پھر نماز پڑھنے چلتا ہوں۔ خدا کا بلاوا پیچھے ہو گیا، اور یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ فلاں بندہ مجھے ملنے آ رہا ہے، میں پہلے اس سے مل لوں پھر مسجد میں جاؤں گا۔ اگر آپ اللہ کو سیکنڈ آپشن پہ رکھیں گے تو کبھی سکون نہیں پائیں گے۔ اپنے رب کو فرسٹ آپشن پہ رکھو، کہ دنیا ساری بھی ناراض ہو جائے نا، اگر میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں دنیا ساری کو بھی خوش کر لوں، جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے جو دنیا مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا مقصد کیا ہے۔ جس وقت ہزاروں بت ہمارے سینوں میں موجود ہیں اور ہماری جیبوں میں موجود ہیں، ہمارے دماغوں میں موجود ہیں، پھر ہمیں نمازیں لطف نہیں دیتی، پھر ہمیں نمازیں سکون نہیں دیتی، پھر ہمیں نمازوں کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ ورنہ یہ کیا ہوا کہ بندہ مومن ہو اور اپنی ناک اس بارگاہ میں رگڑ رہا ہو جہاں پہ کوئی بےعزتی نہیں ہوتا، جہاں پہ سب کی عزت رکھی جاتی ہے، جہاں پہ سب کی شان بلند کی جاتی ہے، وہاں پہ ناک بھی رگڑ رہا ہو، ماتھا بھی رگڑ رہا ہو، اپنی پگڑی بھی رگڑ رہا ہو، اور پھر وہ عزتوں کا مالک اس کو زمانے میں رسوا کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات ذہن سے ہی نکال دیں، کیوں؟ وہ ساری عزتوں کا مالک ہے۔